कहते हैं वक्त की करौटों में कुछ लम्हे ऐसे भी होते हैं जो ज़माने की गर्दिश से आज़ाद होते हैं, जिनकी महक सदियों बाद भी सांसों में उतरती है। ऐसी ही एक महक थी शहज़ादा सीफ अल मलूक की दास्तान की, जिसका आगाज़ हुआ एक ख्वाब से और अंजाम हुआ ऐसी हकीकत पर जो ख्वाब से भी ज़्यादा दिलनशीन थी। ये मिस्र का ज़माना था जब नील के किनारे सुनहरी महल्लात की कतारें, बुलंद मीनारों के साए और मश्क व अनबर की खुशबू में बसी हुई फ़ज़ा एक ऐसे बादशाहत की गवाह थी जिसका वली अहद था शहज़ादा सैफ अल मलूक। सैफ अल मलूक बचपन से ही नहायत हुसैन, ज़हीन और नर्म दिल था। इल्म व अदब, फ़नी जंग व हिकमत और हुस्न कलाम में युक्ता। इसके चेहरे पर ऐसी रोशनी थी गवया चांद अपनी चांदनी उसके माथे पर रख आया हो। बादशाह ने उसकी तरबियत पर ख़ास तौजह दी थी। इस्ताद वक्त के फ़कीहा, सूफ़ी और दाना लोग रोज़ बरोज़ उसे रूहानी बातों में भी गरक करते रहते। लेकिन एक रात उसकी ज़िंदगी बदल गई। वो रात आम रातों जैसी न थी। नील के पानी पर चांदनी रक़स कर रही थी। हवाएं जैसे राज की ज़बान में कुछ कह रही थीं। सीफ अल मलूक अपने महल के बालाखाने में लेटा हुआ था और नाइंद आहिस्ता आहिस्ता उस पर उतरने लगी। अचानक वो एक ख्वाब की दुनिया में दाखिल हो गया। एक झील के किनारे खड़ा था। ऐसी झील जो ज़मीन पर नहीं लगती थी, शफ़ाफ, खामोश और पुरअनवर। सामने से एक रोशनी अभरी और उस रोशनी से एक पीकर निकलकर सामने आया। एक परी, ऐसी हसीन, ऐसी पाकीज़ा जैसे नूर का पतला हो। सफ़ीद लिबास, लंबे सुनहरे बाल, नीली आँखें जिनमें एक ऐसी कायनात छिपी हुई थी। सैफ अल मलूक जैसे उसकी आँखों में डूबता चला गया। ख्वाब में दोनों की नज़रें मिलें, लेकिन कुछ कहे बगैर ही वो परी आहिस्ता आहिस्ता फ़ज़ा में बुलंद होने लगी और आवाज़ आई, सैफ, मेरी दुनिया तुम्हारी नहीं, लेकिन तुम आ सकते हो। शहज़ादा घबरा कर उठ बैठा। पसीने में शराबूर, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। लेकिन उसकी आंखें हैं अब ख्वाब से ज़्यादा रोशन थीं। ये ख्वाब एक दिन का नहीं था। वो ख्वाब बार बार आने लगा। हर बार वही झील, वही परी और वही आवाज़। सैफ अल मलूक का दिल अब महल, दौलत, दुनिया के जाह व जलाल से भर गया। इसके अंदर एक खुलासा पैदा हो गया जो सिर्फ इस परी की झलक से पुर हो सकता था। बादशाह ने उसकी हालत देखी और कई तबीब व हकीम बुलाए, लेकिन शहज़ादे की बीमारी का कोई इलाज न निकला। आखिर एक बुज़ुर्ग दरवीश को बुलाया गया, जिन्होंने शहज़ादे की पेशानी देखकर मुस्कुराकर कहा, ये इश्क का ज़ख्म है जिसका मिरहम है दुनिया में नहीं। ये जस्तजू उसे उस राह पर ले जाएगी जो रूह के सफ़र की राह है। शहज़ादा सैफ अल मलूक ने दरवीश के कदम चूमे और कहा, बाबा जी, मुझे रास्ता दिखा दीजिए। वो कौन है? वो कहाँ है? दरवीश ने आसमान की तरफ देखा और फिर आहिस्ता से बोला, वो परीज़ादों की शहज़ादी है, बादशाह बल्कीस की बेटी बादिया अल जमाल। लेकिन उसकी दुनिया है ज़मीनी नहीं। वो झील सैफ अल मलूक के उस पार है, जहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ इश्क काफ़ी नहीं, कुर्बानी, सब्र और रूह की पाकीज़गी भी दरकार है। सैफ अल मलूक ने फ़ैसला कर लिया, वो अब ख्वाब नहीं देखेगा, हकीकत को पाएगा। तख्त व ताज छोड़कर वो इश्क की राह पर निकलने को तैयार था। ये वो पहला कदम था जहाँ से दास्तान सैफ अल मलूक ने अपना हकीकी सफ़र शुरू किया। शहज़ादा सैफ अल मलूक के महल में उदासी छा गई थी। खुद्दाम, वुज़रा सभी हैरान थे कि वो शहज़ादा जिसकी हंसी पूरे मिस्र के आसमान पर गूंजती थी, अब खामोशी की तस्वीर बना बैठा है। निगाहें किसी दूर की तरफ जमी रहते और लबों पर फ़कत एक नाम, बादिया अल जमाल। उसने एक दिन अपने कमरे के तमाम आईने हटा दिए। खुद्दाम ने पूछा, शहज़ादे, ये क्या हुक्म है? सैफ ने धीरे से कहा, जब से उसका चेहरा देखा है, अब आईने मुझे सादा लगने लगे हैं। उसकी रातें जागते गुजरने लगें, दिन ज़िक्र परी में बीतने लगे। हर लम्हा एक सवाल बनकर उसके दिल पर दस्तक देता। क्या वो सिर्फ ख्वाब थी या हकीकत? एक दिन वो दरवीश जो पहली बार महल आया था, दोबारा आया। सैफ ने अदब से इस्तकबाल किया। दरवीश ने कहा, ए सैफ, तू राह इश्क पर निकलने को तैयार है, लेकिन ये राह अनमोल कीमत मांगती है। जो मांगोगे दूंगा, सैफ ने जवाब दिया। दरवीश ने एक पुराना नक्शा निकाला जिस पर वक्त की गर्द जमी थी। ये झील सैफ अल मलूक का रास्ता है जो बर्फ़ों के दीस में छिपी है। वहाँ जाना आसान नहीं। पहाड़, जन्नात, आसीब, भटकती रूहें सब राह रोकेंगे। सैफ ने नक्शा लिया, चूमकर आंखों से लगाया और बोला, अगर वो ख्वाब है
تو میں خواب میں زندہ رہوں گا، اگر وہ حقیقت ہے تو میں حقیقت بن جاؤں گا۔ اگلی ہی رات سیف نے بادشاہ سے اجازت مانگی۔ باپ نے بیٹے کو سینے سے لگایا اور کہا، تمہیں عشق کا زہر چکھایا گیا ہے، اب تم بادشاہ نہیں، مجذوب ہو، جاؤ بیٹے، تمہاری منزل تمہیں پکار رہی ہے۔ سیف نے اپنا لباس شہزادگی اتار دیا، فقط ایک سادہ سفید لباس ہے، پہنا، تلوار کمر سے باندھی اور سفر کی صدا دل میں لے کر نکل پڑا۔ دنوں کا سفر، راتوں کی دھند، بھٹکی ہوئی وادیاں۔ ایک دن وہ ایک پہاڑی درے میں پہنچا جہاں ایک چھوٹا سا قافلہ رکا ہوا تھا۔ وہاں ایک بوڑھا صوفی تنہا بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ سیف نے سلام کیا۔ بوڑھے صوفی نے آنکھیں کھول کر کہا، تو سیف ہے جسے پری کے عشق نے بے چین کیا ہے؟ جی، لیکن آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ سیف حیران ہوا۔ صوفی نے ہنستے ہوئے کہا، جو عشق میں گم ہو وہ پہچانے جاتے ہیں، وہ چھپتے نہیں۔ پھر اس نے سیف کو ایک چھوٹا سا پتھر دیا، ایسا جیسے معمولی ہو، لیکن جب سیف نے اسے ہاتھ میں لیا تو ایک روشنی سی پھیل گئی۔ یہ طلسم شکل کے قریب پہنچو، یہ تمہیں وہ دکھائے گا جو عام آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن یاد رکھو، ہر حسن کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے، اور ہر راز ایک قربانی ہے، مانگتا ہے۔ سیف نے سفر جاری رکھا، پہاڑ، دریا، جنگل سب پار کر لیے۔ ایک دن شام کے وقت وہ ایک ایسی وادی میں پہنچا جہاں فضا میں عجب خوشبو تھی۔ ہر طرف پھولوں کی چادریں، خاموشی کا راج، اور ایک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اچانک اسے ایک شفاف پانی کی چمک دکھائی دی۔ وہ قریب گیا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہی خواب جاگ اٹھا۔ یہ وہی جھیل تھی، وہی نیلا پانی، وہی پرسکون سناٹا، اور جھیل کے کنارے وہ کھڑی تھی، سفید لباس، چاند جیسا چہرہ، اور آنکھوں میں وہی خوابوں کا رنگ۔ سیف ساکت رہ گیا، لیکن وہ منظر ایک لمحے میں بدل گیا۔ پری آہستہ آہستہ جھیل میں گھلنے لگی، اور پانی میں ایک آواز گونجی، سیف، تم آ گئے، مگر ابھی راہ باقی ہے، ابھی عشق کی قیمت باقی ہے۔ جھیل کا منظر دھندلا ہو گیا، اور سیف کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ وہ جان گیا تھا، یہ محض ابتدا تھی، وصال کی گھڑی ابھی بہت دور تھی۔ صبح کے سائے ابھی پوری طرح پھیلے نہ تھے جب جھیل سیف الملوک کے کنارے شہزادہ سیف خاموش کھڑا تھا۔ وہ لمحہ، جس کے لیے وہ سینکڑوں میل کا سفر طے کر چکا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے سے دھند کی مانند چھٹ گیا تھا۔ جھیل پر وہ پری ذات کھڑی تو تھی، لیکن جیسے لمحوں میں قید ہو، اور پھر اگلے ہی لمحے خواب کی مانند تحلیل ہو گئی۔ سیف گھنٹوں بیٹھا رہا، شاید وہ واپس آ جائے، شاید وہ دوبارہ نظر آئے، لیکن فقط خاموشی تھی، پانی کی سطح پر ہلکی سی لہر، اور پربتوں سے ٹکرا کر لوٹتی ہوا کی اداس سرگوشی۔ دن چڑھ آیا۔ سیف نے وہ طلسم شکن پتھر نکالا جو درویش نے دیا تھا۔ جیسے ہی وہ پانی پر جھکا، پتھر کے اندر سے ایک روشنی نکلی، اور جھیل کے اندر ایک منظر ابھرا۔ ایک شاندار قلعہ، سونے کے ستون، نیلم و فیروزہ کے در و دیوار، اور اس میں پریزاد قید تھی، تنہا، خاموش، اور کسی انجانے غم میں گم۔ اچانک ایک سیاہ سایہ جھیل کی تہہ سے ابھرا۔ وہ ایک دیو تھا، طویل القامت، چہرہ خوفناک، آنکھیں سرخ شولوں جیسی۔ وہ قلعے کے باہر کھڑا تھا، اور اس کی آواز گویا آسمان کو چیرتی تھی۔ بادیا الجمال، تم صرف میری ہو، زمین و آسمان کے بیچ کوئی فانی تمہیں چھو نہیں سکتا۔ پتھر سے نکلتی روشنی بجھ گئی، اور منظر غائب ہو گیا۔ سیف الملوک نے سمجھ لیا، یہ عشق صرف ایک خواب نہ تھا، یہ جنگ تھی، ایک فانی اور افسانوی کے بیچ، ایک عاشق اور دیو کے بیچ۔ اس نے جھیل کے کنارے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر دعا کی، اے رب کائنات، اگر یہ عشق تو نے میرے دل میں رکھا ہے تو ہی میرے قدموں کو راہ دے، اور میری روح کو وہ طاقت عطا کر جو پری کو اس قید سے آزاد کر سکے۔ اسی رات ایک بوڑھا چرواہا اس کے پاس آیا۔ اس کی آنکھیں روشن تھیں، اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مشکیزہ تھا۔ تم سیف ہو جسے پری کے عشق نے بے چین کیا ہے؟ جی، لیکن آپ کون ہیں؟ میں وہی ہوں جسے لوگ بابا زون کہتے ہیں۔ میں برسوں سے اس وادی میں رہتا ہوں، میں نے دیو کو جھیل کی تہہ میں آتے جاتے دیکھا ہے۔ تم وہ پہلے انسان ہو جس کی آنکھوں میں عشق کا نور ہے۔ بابا زون نے سیف کو بتایا، پری ذات بادیہ الجمال کو اس دیو نے قید کر رکھا ہے جو صدیوں سے جھیل کے اندر چھپا ہے۔ کوئی انسان اس کی طرف دیکھ بھی نہ سکا، لیکن تمہارا عشق خالص ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ سیف نے بے قراری سے پوچھا۔ یہ پہلا دریا ہے، عشق کی نہر ابھی طوفان دیکھے گی۔
تمہیں پہلے اس خانقاہ تک جانا ہوگا جہاں ایک ولی اللہ تمہیں روحانی طاقت دے گا۔ اس کے بعد تمہیں 3 طلسم توڑنے ہوں گے، تب جا کر پری کو چھوا جا سکے گا۔ سیف نے اس بات میں سر ہلایا۔ دل میں ایک تڑپ، ہاتھ میں صبر اور آنکھوں میں بادیہ زیادہ دور نہ تھا۔ الجمال کا عکس لے کر وہ اگلے سفر کی جانب روانہ ہو گیا۔ راہ طویل تھی، پہاڑوں کی دراڑوں میں چھپے سانپ، جنگلوں میں گھومتی ہوائیں اور راہ میں ملنے والے وہ سائے جو انسان کے دل کو کمزور کرنے کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ لیکن سیف ہر آزمائش میں کامیاب ہوتا رہا۔ ہر رات جھیل کا خواب آتا، پری کی آنکھوں میں ویرانی بڑھتی جاتی، اور ہر صبح سیف کا عشق مزید پختہ ہو جاتا۔ ایک رات جب وہ جنگل ہو جاتا، میں تنہا تھا، اسے وہی آواز سنائی دی، سیف تم قریب آ رہے ہو لیکن جلدی کرو، میں کمزور ہو رہی ہوں۔ وہ آواز آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ سیف نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ کہا، اے عشق مجھے پکار، میں جواب میں اپنے آپ کو ہار دوں گا۔ فراق کی راتیں لمبی تھیں، لیکن وصال کا دن اب زیادہ دور نہ تھا۔ دن کے اجالے مدھم پڑنے لگے تھے جب شہزادہ سیف ایک ایسے علاقے میں داخل ہوا جو نہ مکمل جنگل تھا نہ بستی۔ یہاں خاموشی ایسی تھی گویا وقت بھی سانس ہو رہا تھا، رو کے بیٹھا ہو۔ پرندے اڑنا بھول گئے تھے اور درختوں کی شاخیں جیسے کسی راز کو تھامے کھڑی تھیں۔ یہاں ایک پرانا درخت تھا، اتنا قدیم کہ اس کی چھال میں وقت کی پرتیں ہیں نظر آتی تھیں۔ درخت کے نیچے ایک سفید پوش بزرگ آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر وہ نور تھا جو صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو دنیا کی چاہ سے آزاد ہو چکے ہوتے ہیں۔ سیف خاموشی سے قریب گیا اور زمین پر 2 زانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ بزرگ نے آنکھیں کھولیں تو آ گیا وہ جو خواب میں جھیل دیکھتا رہا اور اب حقیقت میں پانی کو چیرنے نکلا ہے۔ سیف نے حیرت سے پوچھا، آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ بزرگ مسکرائے، جاننے والے کو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہوتی، عشق اپنی شناخت ساتھ لاتا ہے۔ صوفی کا نام حضرت شمس الدین تھا۔ وہ برسوں سے اس جنگل کے بیچ ایک روحانی خانقاہ میں رہتے تھے۔ صوفی نے سیف کو اپنے پاس بلایا اور ایک چراغ روشن کیا۔ اس چراغ سے نکلنے والی روشنی عام روشنی نہ تھی، یہ دل کی آنکھ کو جگا دینے والی تھی۔ شمس الدین بولے، سیف تو عشق کی پہلی منزلیں پار کر چکا ہے، لیکن اب جو دریا عبور کرنا ہے وہ تیرا نفس ہے۔ اس نفس کو جیتے بغیر نہ تو دیو کو شکست دے سکتا ہے نہ پری کو چھو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے سیف کو ایک کھجور کی لکڑی دی جس پر کچھ آیات کندہ تھیں اور کہا، یہ ایسا تسلیم ہے، جب دل ہار جائے، یہ ایسا ہاتھ میں ہو تو بندہ گرنے نہیں پاتا۔ اس رات صوفی نے سیف کو باطن کا ایک عجیب درس دیا۔ عشق فقط وصل نہیں ہوتا، عشق وہ آگ ہے جو ساری ہستی جلا دیتی ہے، اور جب کچھ نہ بچے تو وہی نور بنتا ہے جس میں بندہ نہیں محب بن جاتا ہے۔ اگلی صبح صوفی نے سیف کو ایک وادی کا پتہ دیا، وادی خواب گزار۔ وہاں ایک پہلا طلسم ہے، پری کو آزاد کرنے کے لیے 3 طلسم توڑنے ہوں گے۔ یہ پہلا طلسم خودی ہے، جہاں تمہاری اپنی ہی صورت تمہارے سامنے آئے گی، اور اگر تم اس کو پہچان نہ پائے تو ہمیشہ کے لیے راہ کھو بیٹھو گے۔ سیف نے سجدہ کیا، صوفی کے قدم چومے اور رخصت ہو گیا۔ دل میں عزم تھا، ہاتھ میں عصا، اور روح میں وہ دعائیں جو صوفی کی آنکھوں سے نکلی تھیں۔ چند دن کی مسافت کے بعد وہ وادی خواب گزار میں داخل ہوا۔ یہ وادی ایسی تھی جیسے نیند اور بیداری کے بیچ کی دنیا ہو۔ ہر چیز دھند میں لپٹی، ہر درخت، ہر پتھر جیسے نیند کی زبان میں بولتے ہوں۔ سیف نے ایک آئینہ نما جھیل دیکھی، اور جیسے ہی اس میں جھانکا، اس کے سامنے ایک دوسرا سیف کھڑا ہو گیا۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی کپڑے، لیکن نگاہ میں غرور، لہجے میں سختی۔ کون ہو تم؟ سیف نے پوچھا۔ دوسری آواز آئی، میں وہ ہوں جو تو اندر چھپا کے رکھتا ہے، تیری خودی، تیرا نفس۔ تو محبت کے نام پر خود پسندی لایا ہے، کیا تو واقعی عاشق ہے یا صرف تسخیر چاہتا ہے؟ سیف کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے کہا، میں کچھ نہیں، میں فقط ایک سوال ہوں جس کا جواب وہ پری ہے۔ میں خود کو پا کر نہیں، خود کو کھو کر جینا چاہتا ہوں۔ اس کا عکس ٹوٹ گیا، جھیل پرسکون ہو گئی، پہلا طلسم ٹوٹ چکا تھا۔ آسمان پر قوس قزح ابھری، پری کی آواز سیف کے دل میں اتری، ایک قدم اور، سیف تم میری طرف بڑھ رہے ہو۔ وادی خواب گزار کا طلسم تو ٹوٹ چکا تھا، مگر شہزادہ سیف کے چہرے پر سکون نہیں تھا، بلکہ ایک گہری سنجیدگی، جیسے کسی آنے والے طوفان کا سامنا کرنے کا عزم دل میں بس چکا ہو۔
اس کی آنکھوں میں اب بادیہ الجمال کا عکس نہیں، اس کی روح تھی۔ وہ خواب کی دنیا سے نکل کر حقیقت کے اندھے کنوے میں اتر رہا تھا۔ اسی شب جب وہ ایک پرانے درخت کے سائے میں آرام ہو رہا تھا، فضا میں یکایک لرزہ سا دوڑ گیا۔ ہوا میں ایک گھٹن سی چھا گئی اور زمین کی نبض جیسے تھم گئی۔ اچانک آسمان پر ایک سیاہ بادل گرا۔ بادل نہیں، وہ ایک سایہ تھا، دیو کا۔ سیف نے آنکھیں کھولیں تو اس کے سامنے وہی خوفناک وجود کھڑا تھا جسے اس نے پہلی بار طلسم شکن پتھر میں دیکھا تھا۔ دیو کی آواز پہاڑوں سے ٹکرا کر فضا کو چیرتی چلی گئی۔ سیف الملوک، تم فانی ہو، تم نے میرے خواب میں قدم رکھا ہے، تم نے اس کو پکارا ہے جو صرف جنات کی نسل کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ سیف نے خاموشی سے عصائے تسلیم تھاما اور بولا، میں نے کسی کی ملکیت نہیں چھینی، میں نے صرف عشق کو سچ مانا ہے۔ دیو نے قہقہا لگایا، ایسا قہقہا جو آسمان کی ہڈیوں کو توڑ دے۔ عشق، یہ عشق تمہیں کیا دے گا؟ زخم، فراق، خاکستر۔ وہ جسے تم پری کہتے ہو وہ میری ہے، میری قید میں، میری سلطنت میں، میرے طلسم کے اندر۔ سیف نے نگاہ میں روشنی لا کر کہا، تو جسے قید کہتے ہو میں اسے پیکار کہتا ہوں، تو جسے ملکیت کہتا ہے میں اسے محبت کہتا ہوں، اور تو جتنا زور لگا لے، ایک عاشق کے قدم صرف وہی روک سکتا ہے جو عشق سے بے خبر ہو۔ دیو کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے زمین پر مٹھی ماری اور وہاں ایک شگاف پیدا ہوا، زمین سے آگ نکلی اور دیو بولا، میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں سیف الملوک، واپس چلے جاؤ، ورنہ تمہاری ہڈیوں کا ستون میں بناؤں گا اور تمہارے دل کی دھڑکن سے اپنے محل کی زنجیر بجاؤں گا۔ سیف نے زمین پر سجدہ کیا اور کہا، اگر میری ہڈیوں سے وصال کی دیوار بنے تو میں اسے بھی جنت کہوں گا۔ دیو ایک چیخ مار کر غائب ہو گیا، لیکن جاتے جاتے فضا میں زہر بھر گیا۔ درخت مرجھا گئے، پانی کا رنگ سیاہ پڑ گیا اور آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ وہ رات سیف کے لیے ایک جنگ تھی، باطن اور خوف کی، مگر جب صبح ہوئی تو وہ اور مضبوط ہو چکا تھا۔ دوسری طلسم کا راستہ شمس الدین نے نقشے میں بتایا تھا، وادی خامشی۔ یہ وادی وہ مقام تھا جہاں نہ کوئی بولتا ہے، نہ سننے والا ہوتا ہے۔ یہاں ہر سوال اپنے ہی اندر گونجتا ہے، یہاں صرف وہی کامیاب ہوتا ہے جو تنہائی کو عبادت بنا لے۔ سیف وہاں روانہ ہوا۔ راستہ دشوار، قدم بوجھل، مگر دل میں یقین تھا۔ اسے معلوم تھا کہ دیو کی ہمیشہ ہی ہاتھ میں ہوتی ہے۔ دھمکی محض خوف کا ہتھیار ہے۔ جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ دھمکیوں سے نہیں، صرف جدائی سے ڈرتا ہے۔ اسی رات ایک اور خواب آیا۔ پری ذات قید میں کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں عشق، لبوں پر صرف ایک لفظ، سیف الملوک نے دیو کی دھمکی کو دل سے نہیں، عشق کی آنکھ سے سنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جہاں خوف ہو وہاں وفا کے دروازے نہیں کھلتے۔ اسی لیے وہ دیو کے الفاظ کو سینے پر جوتی کی مانند رونڈ کر وادی خامشی کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں دوسرا طلسم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ وادی ایسی تھی جیسے وقت بھی یہاں بولنے سے ڈرتا ہے ہو۔ ہر درخت خاموش، ہر پرندہ بے صدا، ہر پتھر جیسے کسی گہرے راز کا محافظ ہو۔ داخل ہوتے ہی سیف نے محسوس کیا کہ اس کی اپنی آواز بھی اس تک نہیں پہنچ رہی۔ وہ کچھ بولتا، مگر الفاظ ہوا میں تحلیل ہو جاتے۔ یہاں داخل ہوتے ہی ایک پتھر پر کچھ الفاظ گندہ تھے، جو بولے وہ کھو جائے، جو چپ رہے وہ پا جائے۔ یہاں سے وہی گزرے گا جو خود کو سن سکے۔ وادی میں ایک آئینہ تھا، مگر یہ آئینہ چہرہ نہیں دکھاتا تھا، یہ دل دکھاتا تھا۔ سیف جیسے ہی آئینے کے قریب ہوا، اس کے سامنے اس کا دل عیاں ہو گیا۔ خوف، تکبر، سوالات، کمزوریاں سب سامنے آ گئیں۔ کیا تو واقعی عاشق ہے؟ آئینے سے آواز آئی۔ سیف نے دل میں جواب دیا، زبان سے نہیں، میں فقط ایک رہرو ہوں جسے کسی آنکھ کا خواب لے کر چلنا ہے اور کسی لب کی خامشی میں جینا ہے۔ اگر یہ عشق ہے تو میں اس کا غلام ہوں۔ اچانک آئینے میں روشنی کی لہر ہے، دوڑ گئی اور خامشی کی فضا میں ایک لطیف ہلچل سی آئی۔ پھر سامنے ایک درخت نمودار ہوا جس کی شاخوں پر 3 پرندے بیٹھے تھے، مگر بولتے نہیں تھے۔ درخت کے نیچے ایک تحریر چمک رہی تھی۔ خامشی کے 3 سوالات سیف کو اندر کی آواز سننی تھی۔ تب 3 سوال اس کے دل میں ابھرے۔ 1، اگر پری ذات کسی اور کی ہو تو کیا تیرا عشق زندہ رہے گا؟ سیف نے سوچا اور دل سے جواب آیا، محبت کا مالک نہیں ہوتا، بس منتظر ہوتا ہے۔ 2، اگر تو مر جائے اور وہ تجھے نہ پہچانے
तो क्या तू मरने को तैयार है? सैफ की आंखें बंद हो गईं। आशिक पहचाने जाने के लिए नहीं, फना होने के लिए जीता है। 3 अगर विसाल हो ही ना तो क्या इश्क बाकी रहेगा? सैफ के लब्बों पर एक खामोश मुस्कुराहट आई। तब इश्क इबादत बन जाएगा। दरख्त की शाखें हिलें, परंदे उड़ गए और वादी में पहली बार एक लतीफ़ सी मौसीकी सुनाई दी, जैसे खामोशी ने तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी हो। सैफ ने पीछे देखा तो वादी ख़त्म हो चुकी थी। अब वो एक बुलंद पहाड़ के सामने खड़ा था, जहाँ तीसरे और आखिरी तल्स्म का दरवाज़ा था। तल्स्म फना, जहाँ आशिक को खुद को मिटाना होता है, जहाँ सैफ नहीं रहता, मोहब्बत नहीं रहती, इबादत बन जाती है। उसी रात परी की रूह सैफ के ख्वाब में आई। वो आज़ाद न थी, मगर उसकी निगाह में नूर था। तुम करीब हो सैफ, मगर आखिरी दरवाज़ा वो है जहाँ तुम्हारा वजूद ख़त्म होगा। क्या तुम तैयार हो? सैफ ने आंखें बंद करके कहा, मैं तेरा होना चाहता हूँ। अगर उसके लिए मुझे ना होना पड़े तो मैं खुशी से फना हो जाऊँगा। वादी खामशी की आजमाइशों से गुजरने के बाद सैफ उल मलूक एक ऐसी ज़मीन पर पहुंचा जहां न पते थे, न पानी, न आसमान में कोई रंग बाकी था। हर चीज़ एक खाकिस्तरी पर्दे में लपटी थी, जैसे दुनिया ने खुद को फना के स्प्रड कर दिया हो। ये वादी फना थी जहां आखिरी तलसम पोशीदा था। सामने एक बुलंद दरवाज़ा एस्तादा था। इस पर कोई कफ्ल है नहीं था, कोई जंजीर न कोई ताला, मगर फिर भी वो बंद था, क्योंकि ये दरवाज़ा हाथों से नहीं, नफ्स से खुलता था। दरवाजे के ऊपर लिखा था, यहाँ वही गुजर सकता है जो खुद को भूल चुका हो, जो अपनी शनाख्त, ख्वाब, ख्वाहिश, हती कि अपनी मोहब्बत तक कुर्बान कर दे। यहाँ आशिक बाकी नहीं रहता, फ़कत इश्क बाकी रहता है। सैफ ने असाए तस्लीम ज़मीन पर रख दिया। इसने अपनी तलवार उतार कर रखी। इसने वो लिबास भी उतार दिया जो शहजादे के वक़ार का निशान था। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए वो जिसे मैंने ख्वाबों में देखा, ए वो जिसे मैंने परी कहा, ए वो जो मेरी रूह का राज बनी। अगर तुझ तक पहुँचने के लिए मुझे खुद से जदा होना पड़े तो मैं खुद को छोड़ने को तैयार हूँ। दरवाज़ा लरजने लगा। ज़मीन के अंदर जैसे कोई दुखी हुआ आ भर रही हो। आसमान से रोशनी की एक किरण उतरी और दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। मगर अंदर जो था वो किसी महल का मंजर न था, बल्कि एक वसिया सादा चटील मैदान, जिसके बीच में एक झील थी। वही झील जो सैफ ने ख्वाब में देखी थी। झील के किनारे एक सूफी खड़ा था, वही शमसुद्दीन। शमसुद्दीन ने सैफ को देखा और कहा, मुबारक हो सैफ, तुमने फना के दरवाजे पर खुद को छोड़ा है। अब तुम वो हो जिसे इश्क है, बनाता है न बादशाह, न फ़कीर, न आशिक, सिर्फ वो जिसकी आंखों में नूर होता है। अब तुम्हें विसाल मिलेगा, लेकिन न वैसा जैसा तुमने चाहा था, बल्कि वैसा जैसा हक ने चाहा। झील से धंध उठी और जैसे कोई नूर का पीकर उभरा। फिर वो आई, परीजाद। वो निहायत सादा लिबास में थी, मगर उसका हुस्न ऐसा था जैसे हर ज़रे ने सजदा किया हो। उसकी आंखें सैफ को देखकर नम हो गईं। तुम आ गए सैफ, मैंने तुम्हें सदियों पुकारा, तुमने सदियां काटें। अब हम एक लम्हा बनकर रह जाएंगे, ऐसा लम्हा जिसमें न वक्त होगा न विसाल, फ़कत नूर। सैफ ने झुककर उसके कदम चूमे। फिर दोनों झील के अंदर चले गए और झील एक दायरा बन गई, एक रोशनी का हल्का। दीव की कैद, जुल्म और तलसम सब टूट गए। लोगों ने बरसों बाद झील के किनारे सिर्फ एक तख्ती देखी। यहाँ वो दो रूहें एक हुए जिन्होंने खुद को भलाकर इश्क को जिया। यहाँ सैफ न रहा, परी न रही, सिर्फ मोहब्बत बाकी रही।